بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ناظرین، بس اوقات انسان کی ایک چھوٹی سی عادت اس کی طبیعت کا یا اس کے مزاج کا ایک پہلو یہ معاشرے کے اوپر، خاندان کے اوپر، گھر کے افراد کے اوپر، دوست احباب کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے، اور انسان اپنی ایک چھوٹی سی عادت کی وجہ سے لوگوں میں محبوب بھی بن سکتا ہے، اور ایک چھوٹی سی خصلت کی وجہ سے وہ لوگوں میں مردود بھی بن جاتا ہے، لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں، نفرت کرتے ہیں۔ دین اسلام نے ہمیں بہت ساری خوبصورت عادتیں سکھائی ہیں۔ اخلاقیات میں دین اسلام نے ایسے باب ہمیں پڑھائے ہیں کہ اگر انسان انہیں اپنائے واللہ وہ معاشرے میں محبوب ترین شخص بن جائے گا۔ معاشرے میں نہیں بلکہ جہاں جہاں تک لوگ اسے جانتے ہیں، جہاں جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے، جہاں جہاں تک لوگوں کی نظروں کے سامنے اس کی شکل صورت آتی ہے، لوگ اسے مانوس ہو جاتے ہیں۔ انہی اخلاقیات میں سے ایک ہے حلم۔ حلم عربی میں بردباری کو کہتے ہیں، ہم اس کا اردو میں ترجمہ بردباری کریں گے، اور اس کا جو معنی علماء اور ہمارے بزرگوں نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ ضبط النفس و کظم الغیظ۔ حلم برداشت، نفس کے اوپر کنٹرول کر لینا اور غصے کو دبانا، غصے کو پی جانا۔ اسی لیے اللہ رب العزت کو ایسے لوگ بہت پسند ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے یہ عادت دو طرح سے بیان کی ہے۔ اپنا غصہ پینا، صرف غصہ نہیں پینا بلکہ آپ کے حق میں، آپ کے گھر کے افراد کے حق میں جس نے کوئی غلطی کی، کوئی کوتاہی کی، کوئی ایسی زیادتی کی یا کوئی ایسی بات کہہ دی جس کی وجہ سے آپ کے دل کو دکھ پہنچا اور آپ کا دل اس کے اوپر بھڑک بھی اٹھا کہ میں اس سے یہ بدلہ لوں گا، انتقام لوں گا، لیکن ایسے موقع پر آپ نے اپنے غصے کو پی لیا، اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کر لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ صرف یہی نہیں بلکہ اس شخص کو جس نے آپ کے حق میں زیادتی کی ہے، جس نے آپ کا یعنی کوئی نقصان کیا ہے، آپ کے خلاف کوئی بات کہہ دی ہے، اس سے درگزر کرنا۔ یہ دو بہت خوبصورت عادتیں ہیں، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصہ کو پینے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے۔ واللہ یحب المحسنین، ایسے لوگ یہ احسان مند ہوتے ہیں، یہ لوگوں کے اوپر احسان کرتے ہیں۔ ایک شخص ہے آپ کے حق میں، وہ زیادتی کرتا ہے، آپ اسے معاف کرتے ہیں، اپنا غصہ دباتے ہیں، یہ آپ کا اس کے اوپر احسان ہے، اور اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے ساتھ بہت ہی محبت رکھتا ہے۔ تو بردباری یہ عدم برداشت کا متضاد ہے۔ حلم، صبر، اپنے غصے کو پینا، اپنے نفس کے اوپر کنٹرول رکھنا، یہ بہت ہی اعلیٰ صفت ہے۔ اور اگر ہم اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، ہمیں ایسے ہزار مثالیں ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بردباری اور متانت اور ایسے احسان کے کئی مثالیں ہمارے سامنے پیش کی ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال جس کے اپنے تو اپنے غیر بھی معترف ہیں کہ جب مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اتنا مارا کہ مار کے ان کو شہید کر دیا۔ اس کے باوجود صرف یہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے آبائی شہر سے نکال دیا،
اس کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا، رشتہ دار چھوڑنے پڑے، سب کچھ اتنا مجبور کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ چھوڑ کے ہجرت کرنی پڑی، اور بردباری، برداشت، غصے کو پینا، لوگوں کو درگزر کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم صفت تھی کہ جب ان سب کے باوجود جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فاتح بن کے داخل ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، تمہارے اوپر آج کوئی پکڑ نہیں ہے، جاؤ میں نے تب تم سب کو معاف کر دیا۔ کتنی پیاری مثال ہے، کتنی خوبصورت مثال ہے۔ برداشت، لوگوں کو معاف کرنا ایک اچھی صفت ہے، ایک اخلاقی صفت ہے، ایک ایمانی اور اسلامی صفت ہے۔ اس کے ساتھ لوگوں کی آپس میں محبت بڑھتی ہے، اور یہی ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں، جو شخص تھوڑا سا غصیلا ہوتا ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ انتقام پہ اتر آتا ہے، لوگوں کو گالیاں دیتا ہے، ان کو مارتا ہے، لوگ اس سے کیسے نفرت کرتے ہیں۔ اور ایسے شخص کو یاد رکھنا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن منزلت، مقام کے اعتبار سے بدترین شخص وہ ہوگا جس کے شر سے لوگ پناہ چاہتے ہوئے، جس کے شر کی ڈر کی وجہ سے لوگ اسے چھوڑ دیں، یا جس کے شر سے ڈرتے ہوئے لوگ اس کی عزت کریں۔ یار اگر میں اس کو سلام نہ کروں تو یہ مجھے گالیاں دے گا، یار اگر میں اس کو سلام نہ کروں یہ میری زمین۔ ایسے بھی ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، جو ہوتے ہیں گاؤں میں بڑے بڑے، وہ لوگوں کو اپنا غلام بنائے رکھتے ہیں، لوگ پھر ان کے شر سے بچنے کے لیے ان کی عزت کرتے ہیں، اور یہ شخص دنیا میں تو لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت ہے ہی ہے، وہ تو اس سے تو کوئی شخص ہی محبت نہیں کرتا، لیکن کل قیامت کے دن بھی ایسا شخص منزلت، مقام کے اعتبار سے بدترین شخص ہوگا، جس کے شر سے لوگ اس کی عزت کریں، جس کے شر سے ڈرتے ہوئے لوگ اسے سلام کریں، جس کے شر سے ڈرتے ہوئے لوگ اس کی غمی میں جائیں، اس کی خادیوں میں جائیں، اس کی خوشیوں میں شریک ہوں، اس کی تمارداری اس کے شر کی ڈر کی وجہ سے کریں۔ یہ بھی کوئی انسان ہے؟ یہ تو وہ خونخوار جانور ہے جس سے ڈرتے ہوئے لوگ، یا وہ کاٹتا ہوا کتا ہے جس کے شر سے لوگ ڈرتے ہوئے اس کو روٹی ڈالیں، اس کو کھانا ڈال دیں کہ یار کہیں ہمارے اوپر حملہ نہ کر دے۔ یہ کوئی انسانی صفت نہیں ہے، یہ کوئی اخلاقی صفت نہیں ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس الشدید بسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، پہلوان وہ نہیں ہے جو محفل میں جا کے دوسرے کو بچھاڑ دے، اٹھا کے پھینک دے، اپنی باڑی دکھائے، اپنی طاقت دکھائے، اپنا زور دکھائے، یہ پہلوان نہیں ہے۔ ہم تو اسی کو سمجھتے ہیں۔ اسلام کی نظر میں، شریعت کی نظر میں پہلوان وہ ہے الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ جو غصے کی حالت میں اپنے نفس کو کنٹرول، جو شخص اپنا نفس کنٹرول نہیں کر سکتا، اپنے نفس کو نہیں دبا سکتا، وہ دوسرے کو کیا گرائے گا، دوسرے کو کیا شکست دے گا جب اس کا اپنا نفس جو اس کے کنٹرول میں ہے وہ اسے نہیں کنٹرول کر سکتا، تو وہ دوسرے کو کیا گرائے گا، دوسرے کو کیا کنٹرول کرے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اپنے صحابہ کے ہمراہ مسجد میں تشریف فرما تھے، اتنے میں ایک دیہاتی آ گیا۔ دیہاتی شخص تھا، اسے اسلامی تعلیمات کا اتنا پتہ نہیں تھا، شاعر اسلام کی تقدیس اور تأدیب کا اتنا پتہ نہیں تھا۔ آتے ہی اس نے مسجد کے کونے میں پیشاب کرنا شروع کر دی، پیشاب کے لیے بیٹھ گیا۔ صحابہ کرام اتنے غصے میں آ گئے کہ یار عجیب شخص ہے، ایک تو لوگوں کے سامنے، نبی اسلام کے سامنے، بڑے بڑے صحابہ کے سامنے، اور دوسرا بدتمیزی کا یہ عالم کہ مسجد میں بیٹھ کے پیشاب کر رہا ہے۔ صحابہ اس کی طرف لپکے کھڑے ہونے لگے، اس پہ حملہ آور ہونے لگے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رک جاؤ بھائی، رک جاؤ، اسے فارغ ہونے دو۔ وہ شخص پیشاب اس نے کیا، وہ اپنی حاجت کو پوری کر گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھے، پانی کا ایک ڈول لائے اور اس کے اوپر بہا دیا۔ دیکھیں یہاں پہ مقصد یہ نہیں کہ میں نے ایک قصہ سنا ہے، مقصد یہ ہے کہ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا
ایک اس کی ذات کا معاملہ بھی نہیں تھا، بلکہ ایک شریعت کا، ایک شاعر اسلام، ایک مسجد کے تقدس کا معاملہ تھا، لیکن اس میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے حلم، اتنی بردباری کا مظاہرہ کیا، بلکہ اپنے صحابہ کو بھی روکا کہ رک جاؤ. اور پھر یہ نہیں کہ میں نبی ہوں، میں رحمت للعالمین ہوں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت للعالمین کا ثبوت دیا، صرف زبان سے نہیں کہا. اور اسی لیے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مظاہرہ کیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. ایک اخلاقی صفت کے حوالے سے ایک انسانی طبیعت یہ ہے کہ وہ غصے کے اوپر مائل ہوتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من کظم غیظا وهو قادر علی ان ينفذه، کہ جو شخص ایسی حالت میں غصے کے اوپر کنٹرول رکھے کہ وہ اپنی اس قدرت کو نافذ بھی کر سکتا ہے، ایسی حالت میں وہ اپنے غصے کو دباتا ہے، تو یہ اتنا عظیم شخص ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کو تمام مخلوقات کے سامنے بلائے گا اور فرمائے گا کہ جنت کی جون سی حور آپ کو پسند آئے اس کو لے لینا. صحیح حدیث ہے. یعنی ایک عظیم مقام ہے، ایک عظیم مرتبہ ہے. اللہ رب العزت اس شخص سے محبت کرتا ہے، اسے نوازتا ہے، اور لوگ اس سے اس صفت کی وجہ سے محبت کرتے ہیں. تو کیوں نہ ہم اسلامی اخلاقیات میں سے یہ ایک چھوٹی سی صفت ہے، ایک چھوٹی سی عادت ہے، اپنے اندر ڈالیں، اپنے اندر پیدا کریں، لوگوں کو معاف کریں. غصہ آئے تو اس کے اوپر کنٹرول رکھیں، اور پھر غصے کے ختم ہونے کے لیے جو شریعت نے ہمارے سامنے وہ رہنما اصول بیان کیے ہیں ان پہ عمل کریں. کوشش کریں کہ ایسی چھوٹی چھوٹی عادات، چھوٹی چھوٹی خصلتیں ہم اپنائیں، تو لوگوں میں، معاشرے میں، گھر میں، خاندان میں، دوست احباب میں بھی ہم معزز بن سکتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی نظر میں بھی ہم معزز بن سکتے ہیں. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حلم، بردباری، برداشت جیسی عظیم صفت، ایک عظیم خصلت، ایک عظیم اخلاقی صفت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اگلے پروگرام میں پھر ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.